تذکرہ کرتا ہوں وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تأمل سے، تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے اس کو دین دیا، اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ وہ اتنا عظیم المرتبت شخص ہے، آقا فنڈ کا اعلان کرتے ہیں تو پہلی صف میں کھڑے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ آقا مال مانگو تو مال دوں گا، جان مانگو تو لو جان میری، نہیں جو نکلے زبان میری، کٹا کے رکھ دو زبان میری۔ جذبوں سے سرشار شخصیت کا نام ابو بکر ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا۔ اس بار سیدنا صدیق اکبر کے پاس جو مال تھا وہ حضرت عمر کے مال سے تھوڑا تھا، اور حضرت عمر کہتے کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ صحابہ کا مزاج تھا کہ وہ دین میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ہمارے مزاج ہٹ کے ہیں، ہم دنیا بنانے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقاعدہ کوسنے دیے جاتے ہیں بچوں کو، فلاں پاپڑ بیچنے والا، آلو چھولے بیچنے والا آج مربوں کا مالک، اس کے پاس دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، اور تم آج بھی وہیں ریڑی پہ کھڑے ہو۔ ہم نے بچوں کو دیا تو دنیا کا درد دیا، آخرت بنانے کی محنت کبھی کسی نے نہ سکھائی۔ یہ نہ کہا کہ بیٹے جب کام کے لیے جاؤ حی علی الصلاح کی صدائیں گونجے، کام کو چھوڑ کر سونے رب کو سجدہ کرنا ہے، اللہ کے حضور نیاز مندیاں پیش کرنی ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو آخرت کا درد نہ دیا۔ صحابہ ایک دوسرے سے بڑھ جانے کا مزاج عمل میں رکھتے تھے۔ حضرت عمر کہتے آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سنیے، حضور نے فرمایا عمر کیا لائے ہو؟ عرض کی کہ حضور آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ بلکہ حضور نے فرمایا گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو حضور ان سے بھی پوچھتے ہیں گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ اگر یہ پوچھا جاتا تو کیا لائے ہو، اگر لانے کی بات تھی تو عمر کا مال حضرت ابو بکر سے زیادہ تھا، لیکن سوال کتنا خوبصورت ہے، گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ ابو بکر سے پوچھا تو عرض کرتے حضور جو گھر میں تھا وہ آپ کے قدموں میں ہے، گھر میں اللہ رسول کی محبتیں چھوڑ آیا ہوں۔ اس موقع پر ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا، لیکن جب ابو بکر کی باری آتی ہے ٹاٹ کا خرقہ پہنتے ہیں، کانٹوں کے تکمے لگاتے ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی اس ادا سے راضی ہوئے تو سونا رب بھی راضی ہوا۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، لیکن فرمایا جانا اس طرح ہے جس طرح ابو بکر گئے ہیں، ٹاٹ کا خرقہ پہنو، کانٹوں کے تکمے لگاؤ۔ جبریل حاضر خدمت ہے۔ میرے نبی فرماتے جبریل آج کس ادا میں آگے؟ کہا آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ کہتے ہیں میرے ہی اوپر کیا موقوف ہے، آج کا ٹاٹ کا خرقہ سلطنت سماویہ کا سرکاری لباس قرار ٹھہرایا ہے۔ وہ اتنا عظیم ہے صاحب، اقبال سیلوٹ پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، روح را جز عشق او آرام نیست، عشق کو روزیست او را شام نیست، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ اقبال کہتا ہے جوانو اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو۔ اس ذرے نے کسی کو ابو ذر بنایا، کسی کو ذوالنورین بنایا، یہ ذرہ آفتاب بناتا ہے۔ اللہ سے مانگو تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو، اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو، مولا علی والا مانگو۔ کبھی اقبال کہتے ہیں مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ کتنا قاداور شخص ہے، ذرا ان کا تقوی تو دیکھیے۔ آپ فرماتے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، ایک شجر سے اڑتا، دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا۔ کبھی کہتے کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا اور لوگ اس کو جلا دیتے، میں خاک کا ڈھیر بن جاتا۔ عمل کر کے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ 39 لوگ ایمان لائے، 40واں جوان ایمان لاتا ہے، نعروں کی گونج میں اس کا استقبال ہوتا ہے۔ وہ جن گلیوں سے گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے،
میرے نبی فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا، 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، عید کا دن ہے، چھم چھم آنکھیں برس رہی ہیں۔ کسی نے کہا حضور والا آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو؟ فرمایا عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے، جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے تو منہ پہ مارے جائیں گے۔ کبھی بچوں کو اکٹھا کرتے، جمع کرتے اور آپ فرماتے بچوں میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی، حضرت عمر بیٹے کی گود میں سر رکھا ہے اور آپ فرماتے